کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں علامہ اکاڑوی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ مقلد اور غیر مقلد کا فرق اور مقلد ہونا کیوں ضروری ہے؟ لے بھیا اب آ گیا سوال. نہیں، بہت آرام سے. ہاں عام آدمی سمجھ گئے، کامن مین، جو قرآن اور حدیث سے خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کی اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکال سکے، اس عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے. تقلید کا مطلب کیا؟ کہ کسی کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا، عقائد میں نہیں، صرف اعمال میں کوئی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لینا. جب اس کو دین کا عالم مانا ہے تو تسلی ہے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق کہے گا، تو بغیر دلیل کے اس کی بات ماننا، تو اس کو تقلید کہتے ہیں. عام آدمی کے لیے تقلید ضروری ہے، جو مسئلہ خود نکال سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں. تو یہ ائمہ اربعہ اور ادھر یہ پانچویں فقہ جعفریہ جو ہے ان کا، تو ہم لوگ آج جتنے مسائل پر عمل کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی. اب حضرت داتا گنج بخش جیسے مقلد، خواجہ غریب نواز جیسے مقلد، سیدنا غوث اعظم جیسے مقلد، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے واضح کیا. قاری صاحب آپ اپنا موقف ضرور دے دیجیے. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن مجید سمیت اور احادیث مبارکہ سمیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا. گویا اللہ خود دعوت فکر دیتا ہے کہ قرآن تمہاری تفہیم کے لیے قرآن آسان ہے، اسے سمجھو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں اس قرآن پر عملی صورت میں عمل کر کے دکھایا اور اس کو مزید آسان بنایا آپ کی زندگی سے. گویا جب ہم قرآن کو نبی کی زندگی سے جوڑ دیتے ہیں تو قرآن اور حدیث دونوں کی تفہیم سہل اور آسان ہو جاتی ہے. عوام الناس کے لیے یہ عذر پیش کرنا کہ چونکہ قرآن و حدیث مشکل ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں واللہ باللہ جتنا مشکل عبارت فقہ کی ہے قرآن و سنت اس سے بہت زیادہ آسان ہے. اور عموماً ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، کہیں بھی فقہ کا درس نہیں ہوتا، شاید اسی لیے کہ مشکل ہے، عوام کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایک سوال لیجیے. جی ابھی چھوٹی سی بات ادھوری ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا چلے کمپلیٹ کر لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، جی ہم سے کلمہ پڑھوایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی ایگریمنٹ ہم سے نہیں لیا گیا. اور اگر قرآن مجید کی آیت میں اولی الامر کے الفاظ کہے بھی گئے تو اس کو بھی اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ختم کر دیا. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں یہ اولی الامر، ان کی اطاعت کرو، جس طرح والدین کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، علماء کی فرما برداری ہے، استادوں کی فرما برداری ہے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہیں گے پھر ہم نہیں مانیں گے. اللہ اور اس کے رسول، پھر اللہ کے رسول کی گارنٹی اللہ دیتا ہے. دنیا میں جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے اس کو ہم نے بنایا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں کہا نہ نبی کریم. ہو گئی نا. اب آپ نے کہہ دیا کہ بالکل آپ تقریر جائز سب نہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہیں تک رہنے دیں. نہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ اختلاف نہیں تھا اور میں نے کہا نہیں یہ نہیں کہہ رہے آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو کر دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شخص کی اللہ نے اس کے رسول نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ یہ جو کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، میں ذمہ دار ہوں. لیکن اپنے رسول کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، حتیٰ کہ اتنی دی ہے کہ ہاں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا میں یہ سمجھوں گا اس نے میری اطاعت کی. ٹھیک، بالکل صحیح. بس یہ آپ کا سارا پروگرام جب سے آپ کر رہے ہیں، وہ عالم ٹائم، عالم آن لائن، عالم اور عالم،
یا عالم کے بول، یہ کیا ہے پھر؟ میں دلائل تو اتنے دوں کہ اگلے کے پاس وہ جو ہے گما نہ کر کے مجھے جرأت سوال نہیں، فقط یہ ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا. ہم وہ ماحول نہیں بنانا چاہتے. یہ سوال ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ کہ جو جانتے ہیں وہ بتائیں، ان کو نہیں معلوم تو پوچھ رہے ہیں نا. یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور کس چیز کا نام ہے تقلید؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. تو اگر میں نے بات کی عامی شخص کے لیے، واضح کیا کہ جو مسئلہ نہیں نکال سکتا، اب اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی، اب ان کا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فقہ اربع کے ماننے والے سارے کیا غلط ہیں، وہ سارے کیا گمراہ ہیں. ویسے آپ نے جو راستہ نکالا بڑا اچھا یوں اس طرح سے، اگر میں سمجھاؤں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جیسے میں بھی آپ سے کبھی کوئی چیز پوچھتا ہوں تو آپ کو اپنا بڑا مان کے پوچھتا ہوں نا، کہ میں نکال نہیں پا رہا وہ مسئلے کا حل، تو وہ اس لحاظ سے بولے. کوئی عام شخص جو ہے وہ اگر کسی سے پوچھ لے تو اچھی بات ہے، یہ تو کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب، تقلید عقائد میں نہیں ہوتی ہے، فروعی مسائل میں ہوتی ہے. تو پھر فتاوی نظیریہ کیوں ہے، پھر فتاوی ثنائیہ کیوں ہے، پھر فقہ محمدی کیوں ہے؟ اب وہ اپنی معلومات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ فقہ کا درس نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے کہ ہم 10 آپ کی طرف آتے ہیں. مصری صاحب آپ ذرا اس پہ کچھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکاروں کے ہاں تقلید جو ہے اس شخص کے لیے ہے کہ جو خود علم کے مراحل میں داخل نہ ہوا ہو، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں. اور عام آدمی کیونکہ قرآن مجید میں محکم ہے، متشابہ ہے، حدیث میں عام ہے، خاص ہے، قرآن مجید میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، وہ ان کی تشخیص نہیں کر سکتا. اس لیے غیبت امام زمان علیہ السلام کے بعد سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ علماء جو معین ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں تاکہ روزمرہ کے مسائل شریعہ کی طرف آگے بڑھیں، اور اسی کو ہم نے تقلید کا نام دیا. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ اس میں اضافہ کرنا؟ جی. الحمدللہ پوری دنیا میں فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی کے ماننے والے ان 1.5 ارب مسلمانوں میں سے اکثریت ان سے وابستہ ہے، اور بقیہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے ماننے والے. اگر آپ کہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں غیر مقلد، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. اس لیے بڑی بیلنس سی بات یہاں پر یہ کی جائے جو علامہ کوکب نورانی اقاری صاحب نے فرمائی کہ بھائی ایک آسان سی دلیل دی ہے. ایک وہ شخص جس کو قرآن عربی میں بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کیسے کرے گا؟ پھر جب وہ عربی کی حدیث نہیں پڑھ سکتا تو اس میں سے مسئلہ کیسے نکالے گا؟ پھر وہ پھنس گیا تو پوچھے گا کس سے؟ تو یہ لوگ، یہ 4 وہ لوگ ہیں امت کے، وہ پلرز ہیں، وہ ستون ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی تقلید کی. امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی. ٹھیک ہے، اب جو لوگ تقلید نہیں کرنا چاہتے ان کی مرضی ہے، نہیں کرو بھائی. ٹھیک ہے، ہم ان پر اس پروگرام میں بیٹھ کر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتے، اور نہیں وہ اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی یہ نہ کہا جائے جس طرح آپ اپنا موقع دیں. فتویٰ تو خیر ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں دے رہا، فتویٰ تو بات ہی بھی نہیں لگایا، اور میں نے بھی وہ بھی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے وہ ایک عام بات کر رہے ہیں، ایک جنرل. آپ کو نہیں کہہ رہے. پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کی جس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے علماء سے شروع ہے. اس کو ابھی بات تو کریں. I'm sorry، ان کی بات نہیں سنوں گا، بات تو سنیں. نہیں سنوں گا. تو اس لیے کہ میں بات ختم کر چکا ہوں. وہ اپنے موقف پہ رہیں، ہم ان کو بدلنا نہیں چاہتے. آپ موقف پہ رہیں، قائم رہیں. آپ اپنے پہ رہیں. ہم تقلید کرنے والوں کو غلط نہ کہیں. مگر آپ نے انصاف، آپ وعدہ کریں آپ تقلید کریں گے. آپ تقلید تو الحمدللہ نہیں کرتے اور نہیں کریں گے، لیکن آپ نے انصاف نہیں کیا، یہ میرے دل میں اچھا آپ ایک جملہ کہنے ڈاکٹر صاحب، میں پھر اس کا جواب پھر میں آؤں گا. ایک جملہ سے کہنے اجازت، ایک جملہ. قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ساتھ میں یہ بھی کہا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، دلائل اور براہین پوچھو علماء سے، علماء کی رائے نہیں پوچھو. ایک دوسری بات، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ تقلید کریں، علماء کے لیے نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کیا مفتی صاحب عالم ہیں؟ مفتی آپ نہیں آپ سے نہیں، آپ ایک منٹ. اچھا نہیں میں اکاڑوی صاحب کو مفتی صاحب سے، وہ ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی صاحب، تو میرے ذہن سے میں وہی تھا. تو انہوں نے کہا تو یہ عالم ہیں، وہ عالم ہیں، وہ عالم ہیں،
پھر کیا یہ تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں؟ الحمدللہ یہ ہے نا ہیں؟ تو پھر یہ کہنا کہ یہ تقلید عوام الناس کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے جو جانتے ہیں، تو یہ تو عالم ہے نا، جی میں اس حد تک یہ تو عالم ہے نا ان کو سمجھتا، اور پھر امام جس ابو مقام حنیفہ، پر امام تھے میں اس مقام کا دیکھیے، کوئی ذرہ بھی نہیں ہوں۔ ان چاروں ائمہ آپ کرام تو امام مالک کو مانتے ہیں نا، ساروں کو مانتے ہیں، یہی تو ہمارا تو آپ بھی حسن تقلید ہے۔ کرتے ہیں؟ ہم ساروں کو مانتے تو ہیں، آپ بھی تقلید کرتے ہیں؟ ہماری جیب میں پورا روپیہ ہے، ان سب کی جیب میں چونی ہے، بہت اچھے، چونی اب چلتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ چلتی ہی نہیں ہے۔ نہیں روپیہ اچھا یہ کاغذ ہے۔ زمانہ اچھا یہ کاغذ ہے۔ بتائیں یہ بتائیں یہ والی جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی مجھے موضوع سے نہیں، مجھے موضوع سے اچھا یہ نہیں۔ حدیث تو یہ بتا دیں۔ میری اور آپ کی بات چلتی رہے گی، انشاءاللہ رہے گی۔ اچھا بتائیں یہ حدیث جو ہے، میں بالکل اختلاف نہیں کرنا چاہتا، حضرت میری- عمر بن شعیب رضی اللہ ڈاکٹر تعالیٰ صاحب، عنہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنے والد سے، ان کے والد نے ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت مرد کی جانب سے طلاق دینے جانے کا دعویٰ کرے اور اس پر وہ عادل گواہ بھی پیش کر دے تو اس مرد سے قرآن پر قسم لی جائے گی، اگر وہ قسم اٹھا لے تو عادل گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ مرد قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو اس کا یہ انکار دوسری گواہ کے حکم میں ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ۔ ایک منٹ، قرآن میں قسم کے الفاظ، قرآن پر قسم لی جائے گی کہاں؟ یہ بریکٹ میں ہے، ایک منٹ رک جائیں، ایک بریکٹ منٹ، میں ہے تو یہ ترجمہ کرنے والے کی بے ایمانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے، ایک مقام حضرموت سے اور دوسرا کندہ سے۔ حضرمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کندی شخص نے میرے باپ کی طرف سے ملی ہوئی زمین کو مجھ سے چھین لیا۔ کندی نے کہا کہ وہ میری زمین اور میرے تصرف میں ہے، میں اس میں زراعت کرتا ہوں، اس شخص کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے پوچھا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کندی شخص کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ پر قسم اٹھا لے گا، یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ جب کندی قسم اٹھانے کے لیے مڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص نے اس مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو اللہ سے جب ملاقات کرے گا اور وہ اس سے ناراض ہوگا۔ اس تصریح سے ثابت ہوا کہ مدعی دعویٰ کرنے والا ثبوت پیش کرے، اگر ثبوت نہ ہو تو مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے وہ قسم یا حلف دے۔ مدعا علیہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتا ہے یہ اور رد دے مولوی کے الفاظ ہیں، یہ اچھا حدیث کے چلے الفاظ نہیں۔ ٹھیک ایک ہے۔ منٹ، الشیخ محمد صالح، الشیخ محمد صالح، ایک سن لینا، ابو صالح بھی ہو تو بھی یہ بات صحیح۔ الشیخ محمد صالح، الشیخ عالم عرب کے ایک بڑے عالم دین شیخ محمد صالح منجد نے اپنی ویب سائٹ www.islamqa.info میں قرآن کریم پر قسم اٹھانے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے یہ بات جان لی جائے کہ قسم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ منعقد نہیں ہوتی اور وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے، اس کی قسم کھانا شریعت میں جائز ہے، جبکہ قسم کھانے والا کلام اللہ کی نہیں کھا نہیں کہہ رہے۔ کل اتنی بات تھی کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ تو کو قرآن کی قسم ہو گئی نا۔ ماجہ کی روایت حلف اٹھاؤ، میں نے کہا صحابہ کو یہ عادت ہی نہیں تھی، صحابہ میں یہ رواج ہی نہیں تھا کہ قرآن پہ حلف ہاتھ قرآن رکھ کے پر ہوتا ہے، یمین جو ہے وہ قسم ہے، لیکن حلف تو قرآن پہ ہوگا نا علامہ صاحب، حلف تو قرآن پہ ڈاکٹر ہوگا۔ صاحب دیکھیے کل میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، میرا علم اور میرا دماغ بہت چھوٹا، اب فالتو آپ بات نے اس میں ہمیں گھستی موضوع سے نہیں ہے۔ ہٹا ہی دیا ہے تو چلو ہٹ جاتے ہیں۔ 4 رکعت